السلام علیکم، کیسے عاقل صاحب؟ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک مسئلہ تھا، ابھی میں عصر کی نماز پڑھنے گیا تھا غربہ اہل حدیث میں صدر بازار۔ تو ہم تو ماسک لگا کے ہی نماز پڑھتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ ماسک لگاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، تو میں نے ان سے بولا کیا حدیث ہے کچھ؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی منہ ڈھک کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے ان کا منہ کھول دیا کہ تمہاری نماز شاید نہیں ہوگی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نماز میں بیماری نہیں لگتی۔ اور انہوں نے ایک اور حدیث بتائی مجھے، انہوں نے کہا کہ بہت سارے ایک صحابی آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اونٹ بہت سارے تھے ان کے پاس جی، تو انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ بیمار تھا تو اس سے میرے سارے اونٹ بیمار ہو گئے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا اونٹ جو بیمار تھا وہ کیسے بیمار ہوا؟ ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی تھی، اثر کے بعد ہم سے ڈسکشن ہی کر رہا تھا، مجھے خیر اتنی نالج تھی نہیں، اسی لیے میں نے کہا آپ سے پتہ کر لوں میں کیا ہے کہ ہم تو 1-1.5 سال سے 2 سال سے نماز ماسک پہن کے ہی پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں، تو کیا نماز جائز ہے، ہوگی نماز، یا ہم بنا ماسک کے پڑھیں؟ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ یاسر دہلی سے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں ماسک پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اور کسی نے ان کو ٹوک بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ایک تو نماز کی حالت میں بیماری نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے۔ نماز کی حالت میں بیماری، دیکھیے وہ تصور، وہ جو حدیث ہے جو انہوں نے پیش کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5717 پر اور صحیح مسلم میں کتاب السلام حدیث نمبر 5788 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراض میں چھوت چھات متعدی ہونا، سفر اور الو کی نحوست کی کوئی اصل نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کا تذکرہ ہے۔ اس پر ایک اعرابی بولا کہ یا رسول اللہ، پھر میرے اونٹ کو کیا ہو گیا کہ وہ جب تک ریگستان میں رہتے ہیں تو ہرنوں کی طرح صاف اور خوب چکنے رہتے ہیں، پھر ان میں ایک خارش والا اونٹ آ جاتا ہے اور ان میں گھس کر انہیں بھی خارش لگا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر فرمایا، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ یہ حدیث درست ہے، صحیح ہے، لیکن یہ حدیث دراصل ایام جاہلیت کے اس عقیدے کی نفی کرتی ہے جو کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، الو کی نسبت بھی نحوست سے ہے، اور اسی طریقے سے یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیماریاں خود بخود چل کر منتقل ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسری جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیماری کا منتقل ہونا بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ کی خدمت میں صحیح مسلم سے 5771 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بیمار اونٹوں والا اپنے اونٹوں کو تندرست اونٹوں والے کے پاس نہ لے جائے، تاکہ متعدد بیماری جو کہ ایک دوسرے سے لگتی ہیں بیماریاں، ان سے آپ بچا سکیں۔ دوسری حدیث میں مسند احمد میں بھی صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جذام کی بیماری میں مبتلا مریض سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ تو جذام ایک خبیث بیماری ہے جو تیزی سے پھیلتی ہے اور مریض کو ہلاک کر دیتی ہے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ یہ مرض بھی طاعون ہی ہے، لہذا فرار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ بیماری آگے نہ پھیلے۔ اس حدیث میں بھی بیماری کے متعدی ہونے کا اس بات موجود ہے، لیکن اس کی تاثیر کوئی حتمی امر نہیں ہے کہ یہ ہی علت فاعلہ ہو، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوب سے بھاگنے اور بیمار اونٹوں کو تندرست اونٹوں کے پاس نہ لانے کا جو اسباب بیان کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طریقے سے آپ شیر سے بھاگتے اسی طریقے سے اس بیمار سے بھاگو، یا طاعون کے بارے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ بیماریاں خود نہیں لگتی ہیں، البتہ
اپنے جان کی حفاظت کے لیے، بیماری سے بچاؤ کے لیے اگر آپ ماسک پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ڈاکٹر سعد الخسرانی اس سلسلے میں کیا رہنمائی کر رہے ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لبس الکمامہ، کمامہ یا کمامہ اس کو بولتے ہیں جو کہ ماسک ہوتا ہے۔ هل هو جائز اپنی حفاظت کے لیے کیا ہم اس کو پہن سکتے ہیں؟ إذا كان هناك ما يقتضي ذلك فلا بأس۔ اب ایسی صورت میں جب کہ بیماریاں پھیل چکی ہوں، ایسی صورت میں جب کہ جانوں کا خطرہ ہو، ایسی صورت میں جب آپ کو حکومتوں نے اس بات کا پابند کیا ہو اور حکومت باقاعدہ طور پر پابندی کے ساتھ ساتھ پینلٹیز بھی نافذ کرتی ہو اور آپ کی صحت کے لیے اطباء کا بھی مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو پہنیں، تو یہ آپ اس میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نماز درست ہے ہو جاتی ہے۔ كأن يكون مثلا في منطقة والوباء فيها منتشر أو نحو جہاں ایسے علاقوں میں جیسے کہ آج کل کے آج پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے، لا بأس۔ لا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کو پہننا چاہیے۔ أما إذا لم يكن هناك سبب يستدعي لبس الكمام في الصلاة فهو مكروه۔ یہاں یہ کہنا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ درست نہیں ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اپنے منہ کو چھپا لینا یا اپنے آپ کو اس ماسک سے چھپا کر نماز پڑھنا تو یہ مکروہ عمل ہے۔ اس سے یہ کہنا کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، نماز نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ هو يشبه ما ذكره الفقهاء من الإيثام في الصلاة وذكروا أنه مكروه۔ یہ کراہیت کی نگاہ سے اس کو فقہاء نے بیان کیا ہے، علماء نے اس کی کراہیت بیان کی ہے۔ وقال مثلا لو كان عند الإنسان مثل زكام ورشح، اب اگر زکام ہے اور ایسی بیماری ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے کہ آج کل کرونا کے دنوں میں یا ٹھنڈ کے دنوں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، نزلہ زکام بڑھ جاتا ہے، كذلك يجوز أن يلبس۔ کیا ایسی صورت میں بھی پہنا جا سکتا ہے ماسک عام دنوں میں بھی کرونا کے خطرات کے بعد؟ نعم هذا يعتبر سبب، إذا كان عنده زكام يعتبر سبب، وإذا كان عنده انفلونزا يعتبر سبب۔ یہ آپ کو اگر انفلوئنزا ہے یا زکام ہے یا نزلہ ہے اس طرح کی بیماری ہے تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا دوسرے شخص کو بچانے کے لیے اس کو پہن سکتے ہیں۔ ما الجماعة لأن الزكام يعني معتاد عند الناس، فلو لبس كمام لو لبس الکمام، اگر آپ نے ماسک پہن کر نماز پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز درست ہے، جائز ہے۔ انفلونزا أو زكام لا بأس بذلك لأنه يعتبر سبب۔ یہ سبب ہے، اس سبب کو آپ اختیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنی بیماری کو دوسروں تک تاکہ دوسرے بھی محفوظ رہ سکیں۔ الفم والأنف في الصلاة كراهة، لكن الكراهة تزول للحاجة۔ یہاں وہ کراہیت ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شیخ فرما رہے ہیں کہ سعد الخسرانی فرما رہے ہیں کہ یہ کراہیت ہے، لیکن کراہیت چونکہ سبب ضروری ہے اور آپ کا جان کا بچنا اور آپ کو بیماری سے بچانا یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے، تو آپ ایسی صورت میں حفاظتی اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ ومن الحاجة أن يكون به مرض يخشى من انتقاله لغيره۔ اور ایسا کوئی مرض جو کہ آپ دوسروں کو دے سکتے ہوں، دوسرے افیکٹڈ ہو سکتے ہوں، تو آپ کو ماسک پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ لكن من كان عنده مرض معدي فيصلي في بيته۔ یہاں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ غور سے سن لیں، جس کسی شخص کو ایسی بیماری ہو جو کہ دوسروں کو لگ سکتی ہے، چاہے وہ نزلہ زکام ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیماری دوسروں کو لگ سکتی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ گھر پر نماز پڑھیں، مسجد میں آ کر دوسروں کو خطرات سے نہ گزاریں، دوسروں کی آزمائش کا سبب نہ بنے، اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اور ماسک پہنا ہوا ہے آپ نے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، ماسک میں گویا کہ نماز ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا ماسک میں نماز ہو جاتی ہے، اور یہ ان کا کہنا کہ ماسک پہن کر نماز نہیں ہوتی یہ درست نہیں ہے۔ اور حدیث جو بیان کی گئی ہے اس حدیث میں ان اعمال کی یا ان عقائد کی نفی کی گئی ہے جو کہ ایام جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماریاں خود بخود منتقل ہوتی ہیں۔ الو بھی منحوس ہے، سفر بھی منحوس ہے، سفر کا مہینہ آتا ہے تو گویا کہ زیرو لے کر آتا ہے، ساری
چیزیں نفی ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث سے ان احادیث کو تبھی ہم خوبصورت تطبیق یہی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں سے بچنے کے لیے احکامات دیے ہیں جیسے طاعون ہے اور ایسی متعدی بیماری جو کہ دوسروں کو لگ سکتی ہو. ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ماسک پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے. اللہ رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تندرستی. اللہ رب العالمین ہمیں، ہمارے سماج کو بھی اور اس پوری دنیا کو بلا اور وبا اور بیماریوں سے اللہ محفوظ فرما لے. آمین یا رب العالمین. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.